مزین کرنا ہے. اتنا بڑا کام ہو اور گھروں میں بدخلقی کی باتیں ہوتی ہوں، یہ ایک ایسا تضاد ہے جسے خدا کی تقدیر معاف نہیں کیا کرتی. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں گھروں میں نظر انداز کیا جاتا ہے. سب سے پہلے خاوند کا بیوی سے سلوک ہے. جو خاوند اپنی بیوی سے اخلاق نہیں برت سکتا، اس نے دنیا کو کیا اخلاق سکھانے ہیں. جو ماں اپنے خاوند کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس سے حسن معاملگی نہیں کرتی، اس نے دنیا کو کیا اخلاق سکھانے ہیں. ایسا ماحول جس میں خاوند بیوی کے ساتھ بدتمیزی اختیار کر رہا ہے، بد کلامی اختیار کر رہا ہے، بدخلقی اختیار کر رہا ہے، بیوی اس کے خلاف نشوز کر رہی ہے اور باغیانہ رویہ اختیار کرتی ہے. اگر وہ زیادہ جابر ہے تو اس کی عدم موجودگی میں بچوں کے کان ان کے باپ کے خلاف بھرتی ہے اور اپنی مظلومی کا رونا اپنے بچوں کے سامنے رو کر گویا اپنے خاوند کا انتقام لے رہی ہوتی ہے. ایسے ماحول میں جو بچے پلیں گے وہ دنیا کے اخلاق کی حفاظت نہیں کر سکتے. ان کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیت صادق آتی ہے، لا تقتلوا اولادکم، تم اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل کرنے والے ہو، ایسا ہرگز نہ کرو. جب تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہو تو دنیا کو زندہ کرنے کے دعوے کیسے کر سکتے ہو. اس لیے بہت ہی اہم بات ہے کہ تمام گھروں میں ہر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاملگی کرے، حسن معاشرت کرے، اس کے جذبات کا خیال رکھے، اس سے نرم کلامی کرے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے. بار بار اس موضوع پر آپ نے لب بھی کھولے اور قلم بھی اٹھایا، اور آپ کے جو ملفوظات میں بھی یہ مضمون کثرت سے ملتا ہے اور آپ کی تحریروں میں بھی یہ مضمون کثرت سے ملتا ہے. اس لیے آج کے لیے خصوصیت سے میں نے اس حصے کو اختیار کیا ہے کہ اپنے گھروں میں خاوند اور بیوی کے تعلقات کو درست کریں، ورنہ آپ کے بچوں کے اخلاق کی کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے، بس کوشش کرو کہ اپنے معاہدہ میں دغا باز نہ ٹھہرو. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، وعاشروہن بالمعروف، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو. اور حدیث میں ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، اور اربعین میں اس کی یہ روایت یوں بیان ہوئی ہے، خیرکم خیرکم بأہلہ، یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے. سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے. جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو. بس جتنے بھی قضاء میں ایسے معاملات ہیں جن میں نوبت طلاق تک پہنچتی ہے، ان سب کا فرض ہے کہ وہ جائزہ لیں کہ انہوں نے کہیں اس فعل میں جلدی تو نہیں کی، کیا اس حد تک صبر سے کام لیا ہے جس حد تک صبر ممکن ہے، کہیں ان کی اپنی بدخلقی تو نہیں جس کے نتیجے میں نوبت طلاق تک پہنچ رہی ہے. بس ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور یہ آپ کا ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر مبنی ہے کہ بہت ہی بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق میں جلدی کرتا ہے. نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں، فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے. اور فرمایا، ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں. ہم کو خدا نے مرد بنایا اور یہ در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے.
اس کا شکر اس اتمام نعمت کا شکر یہ ہے کہ عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ اس معاملے میں مجھے اس کثرت سے شکایتیں ملتی ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر ہمارے گھروں میں اس طرح کے آپس کے معاملات ہیں تو پھر جماعت کی ساری محنت اکارت جائے گی، اور اتنے بڑے جو انتظام بنائے جا رہے ہیں اور کارخانے قائم کیے جا رہے ہیں دنیا کو اسلام کی طرف لانے کے، وہ سارے بے اثر ہو جائیں گے۔ بدخلق انسان تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے روحانیت سے کوئی بھی علاقہ نہیں رکھتا، کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا اس کا، اور بدخلق آدمی کے متعلق یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ داعی اللہ بنے گا یا اس کی دعوت اللہ میں کوئی تاثیر ہو سکتی ہے۔ بدخلقی تو خدا تعالیٰ کی صفات کے مقابل کی ایک چیز ہے۔ اسماء الحسنہ کے خلاف ایک شیطانی کوشش کا نام بدخلقی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی جوڑ نہیں۔ صفات باری تعالیٰ اور بد اخلاقی یہ ایسے ہی ہیں جیسے رات اور دن، ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا نہیں ہو سکتا وہاں۔ اس لیے بدخلقی کرنے والے جو اپنے گھروں میں بدخلقیاں کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے بدسلوکیاں کرتے ہیں، بات بات پہ بدتمیزی کرتے ہیں، تحکم کی راہ اختیار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس میں ان کی مردانگی ہے۔ چنانچہ بعض ایسی اطلاعوں کے متعلق جب میں نے اپنے طور پر تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ بعض عورتوں نے مبالغے سے کام نہیں لیا تھا، واقعتاً ان کے ساتھ بیچاریوں کے ساتھ روزمرہ یہی سلوک ہوتا ہے، بات بات پر جھڑکنا، بات بات پر بدتمیزی سے ان سے گفتگو کرنا، ان کو حکم دینا کہ خبردار یہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھو، میں جو تمہیں کہتا ہوں یوں کرو، تم یوں کرنا چاہیے۔ وہ باتیں جو انسان اخلاق سے، نرمی سے، ملائمت سے کر سکتا ہے اور اپنے گھر کو خود جنت بنا سکتا ہے، وہ بدتمیزی اور بدخلقی سے کرنے کے نتیجے میں خود اپنے ہاتھوں سے گھروں کو جہنم بنانے والی بات بن جاتی ہے۔ اور پھر ایسے بچے جو ایسے باپ کو دیکھ رہے ہیں جو آتے ہی گھر میں ایک عذاب لے آتا ہے، جس کے جانے سے گھر میں امن آتا ہے، جس کے آنے سے جہنم پیدا ہوتی ہے، وہ بچے ہرگز اس باپ کے وفادار نہیں رہ سکتے، اس باپ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے، اور ایسا باپ جب ان کو نیکی کی نصیحت کرتا ہے تو ان بچوں کے دل میں اس نیکی کے خلاف رد عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کبھی بھی اس ایسی اولاد کو نیک تعلیم دے ہی نہیں سکتے۔ نیکی کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو نصیحت کرنے والے سے محبت ہو، اور جو نصیحت کر رہا ہے اس کو اس سے محبت ہو جس کو وہ نصیحت کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا بنیادی نقطہ ہے جس کو بھلانے کے نتیجے میں کوئی بھی نصیحت کا نظام کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نبیوں کو چنتا ہے، یہ درست ہے کہ یہ ایک وحبت ہے، محبت ہے، ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور کوئی زبردستی نبوت حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ تحفے ان کو دیتا ہے جو ان تحفوں کے حقدار ہوتے ہیں، خدا کی نظر میں وہ حقدار ٹھہرتے ہیں۔ چنانچہ ہر نبی اپنے زمانے میں اخلاق کا بہترین نمونہ تھا، اور ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی قوم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالم کا نبی اس لیے بنایا گیا کہ آپ سارے عالم سے محبت کرتے تھے۔ ہر انسان کا مرشد اس لیے بنایا گیا کہ ہر انسان سے آپ کو پیار تھا۔ رحمت للعالمین کا لقب تمام دنیا کی الہی کتابوں میں کسی اور جگہ نہیں ملے گا سوائے قرآن کریم میں، اور یہ لقب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بس رحمت کا نصیحت سے تعلق ہے۔ ایسے والدین یعنی خاوند ہو یا بیوی جو ایک دوسرے سے بدتمیزی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بدخلقی سے کام لیتے ہیں، ان کے بچوں کے دل میں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے بچوں کے دل میں ہمیشہ باغیانہ خیال پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو اس نصیحت میں بھی بدخلقی پائی جاتی ہے، اس نصیحت میں بھی تکبر پایا جاتا ہے اور بدتمیزی پائی جاتی ہے۔ اور بچہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت ہی ذہین چیز ہے۔ بچے کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ اس کو پتہ نہیں لگتا، یہ اب جو خیال کرتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ بچہ ہے کیا۔
بچے کو خدا تعالیٰ نے پوری ذہنی روشنی عطا کی ہوتی ہے، اور بڑوں سے اس معاملے میں اس کو ایک فوقیت ہے، کیونکہ روشنی طبع کو گناہ کمزور کر دیتے ہیں، اور گناہ روشنی طبع کو دھندلا دیتے ہیں۔ بچہ چونکہ معصوم ہوتا ہے، اس لیے اس کی روشنی طبع اکثر صورتوں میں بالغوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور وہ خود جو نتیجے اخذ کرتا ہے وہ صاف اور روشن نتیجے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے کے اندر معصومیت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ روشن ضمیر، روشن طبع انسان خدا کے انبیاء ہوتے ہیں جو معصوم ہیں۔ معصومیت کا فطری روشنی سے گہرا تعلق ہے، اس لیے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اپنے سے بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بیوقوف ہوتے ہیں، کیونکہ بچے تو روشن ضمیر ہیں، وہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے ماں باپ کی اصل نیت کیا ہے، ان کی دلی تمنائیں کس سمت مائل ہیں، اور یہ کیا چاہتے ہیں، بدی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یا نیکی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ چنانچہ وہ ماں باپ جو بدخلق ہوں، ان کے بچے ان کی نصیحت کو نہیں قبول کرتے، کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ ان کی فطرت ان کو بتا دیتی ہے کہ اس بدخلق نے اپنی بڑائی کی خاطر ہمیں مجبور کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں کمزور سمجھا ہے، ہمیں اپنے سے نیچا دیکھا ہے، اور چاہتے ہیں یہ لوگ کہ ہمیں زبردستی اپنے مطابق بنائیں۔ بچے اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنے رد عمل کو ظاہر نہیں کرتے، یعنی بعض دفعہ نہیں کرتے، بعض دفعہ پھر جب بہت زیادہ ایسے ماں باپ حد سے بڑھ جائیں تو پھر بدتمیزیاں بھی گھر میں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان لوگوں کو بچوں بیچاروں کو اور مار پڑتی ہے، بعض دفعہ ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں مار مار کے کہ ہماری بات کیوں نہیں مانتا، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بات نہ ماننے کی ذمہ داری خود ان والدین پر ہے۔ انہوں نے بچپن ہی سے، شروع سے ہی کچھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے گھر میں جس کے نتیجے میں بچوں کے دلوں سے ماں باپ کا اعتماد اٹھ گیا ہے، اب ماں باپ اس قابل نہیں رہے کہ اس کو نصیحت کر سکے۔ سچے پیار اور محبت سے اور خلوص کے ساتھ جو نصیحت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ سچے پیار اور خلوص کا ماحول بھی ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باپ نے نصیحت جو کی تھی اس میں تو سچائی تھی، لیکن جو باپ سچا نہیں ہے اس کی نصیحت بھی جھوٹی ہو جایا کرتی ہے۔ جو باپ بدخلق ہے اس کی نصیحت میں نیک اثر نہیں رہتا، کیونکہ بدخلق آدمی کی نصیحت کوئی دوسرا شخص قبول نہیں کیا کرتا۔ اس لیے اپنے گھروں کے معاشرے کو درست کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تلخیاں پیدا کرنا اور حوصلے ہار بیٹھنا ذرا سی کسی کی کمزوری دیکھ کر، یہ کوئی مردوں والی صفات نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے، ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ کتنے احمدی ہیں جو اس پہلو سے باحیا شمار کیے جا سکتے ہیں، اور کتنے احمدی ہیں جو اس پہلو سے بے شرم شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل جانچنے کا تو میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، نہ خطبوں میں ایسی تفصیلیں بیان کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی اپنے اوپر اپنے آپ کو اس کسوٹی پر پرکھ سکتا ہے، اور آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کے نزدیک وہ بے شرموں اور بے حیاؤں میں شمار ہوگا یا باحیا لوگوں میں شمار ہوگا۔ عورتوں پر بعض لوگ اتنی جلدی کرتے ہیں بدتمیزی کرنے میں اور ہاتھ اٹھانے میں کہ حیرت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تو مسلسل اس بیچاری کو لونڈی بنا کر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم مجھ سے نیچے ہو، اور تمہیں بنایا اس خاطر گیا ہے کہ تم میری نوکری کرو، میرے ساتھ میں تمہارے ساتھ ذلت کا سلوک کروں۔ خدا تعالیٰ نے جہاں مرد کی فضیلت کا ذکر کیا قرآن کریم میں، وہاں اس کی ایک وجہ بھی بیان فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ ویسے افضل ہے، فرمایا اس پہلو سے افضل ہے کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اس کی حاجات کا خیال رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ گویا ایک پہلو سے مرد کو عورت کا نوکر بنا دیا گیا، وہ خدمتیں کرتا ہے، سارا محنتوں سے کام لیتا ہے باہر جا کے، اس لیے کہ اپنی بیوی کی ضروریات پوری کریں۔ خدمت کی فضیلت مراد ہے۔ اس راز کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کھولا، چنانچہ میں آگے ایک اقتباس پڑھوں گا، اس میں آپ یہ معاملہ یہ الفاظ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب میں نے بتا دیا آپ کو، مطلب اس کا یہی ہے کہ جو شخص
یعنی خدا تعالیٰ نے مرد کو اس لیے پیدا کیا یا اس کے فرائض میں اس بات کو داخل فرمایا کہ وہ بہت محنت کرے، اور اس کی محنت کا آخری مقصود یہ ہو کہ اپنے گھر پر، اپنی بیوی کے آرام پر، اس کی آسائش پر، اس کی خواہشات پوری کرنے پر اور اپنے بچوں کی ضروریات پر اس محنت کے ماحصل اس کے پھل کو خرچ کرے۔ تو نوکری اور کیا چیز ہوا کرتی ہے، اور سچی نوکری میں ہی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید القوم خادمہم، خدمت کے ذریعے سیادت نصیب ہوئی۔ اس فضیلت کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ خدمت کی بجائے آپ عورت کے پیسے چھیننے شروع کر دیں اور اس کی کمائی پر نظر رکھیں، اور شادی کے وقت یہ غور کریں کہ فلاں عورت ڈاکٹر ہے، فلاں عورت استانی ہے، وہ گھر میں آئے گی تو اس کی تنخواہیں لے کر ہم اپنی زندگی سنواریں گے اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کریں گے، تو آپ نہ آپ اس کے نوکر، نہ آپ اس کے سردار، آپ تو ایک لٹیرے بن جائیں گے۔ ایک ایسا تعلق قائم کریں گے جس کی خدا اجازت نہیں دیتا۔ اور انگلستان جیسے ملک میں بھی ایسی اطلاعیں ملتی ہیں کہ بعض لوگ اپنی بیویوں پر خرچ کرنے کی بجائے وہ جو حکومت کی طرف سے ان بیچاروں کو 6-7 پاؤنڈ ملتے ہیں وہ بھی ان سے چھین لیتے ہیں کہ ہمیں دو، ہم انتظام چلائیں گے۔ گھر بازار سے سبزی روٹی لے آئے اور سمجھا کہ ہم نے بیوی کا حق ادا کر دیا۔ بیوی کے پیسے پر نظر کی تو قرآن کریم اجازت ہی نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ وہ خوشی سے، اپنے شوق سے، اپنے پیار اور محبت کے نتیجے میں خود دے۔ اور اس معاملے میں عورتوں کو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر بڑا حوصلہ عطا فرمایا ہے۔ وہ مرد جو اپنی عورتوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان سے حسن خلق سے پیش آتے ہیں، وہ عورتیں اپنا کچھ سمجھتی نہیں پھر بیچاری، جو کچھ ہے وہ کھلا ان کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ اس کی سب سے عظیم الشان مثال ہمیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تعلقات میں نظر آتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی دولت مند تھی، اور عرب کی یعنی قریش کی دولت غالباً سب سے زیادہ دولت مند عورت وہی تھی۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے خوب واقف تھی، کیونکہ آپ ان کے ماتحت انہی کا کام کیا کرتے تھے۔ جب شادی ہوئی ہے تو پہلی رات آپ نے اپنا سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور اتنے کامل یقین کے ساتھ پیش کیا، اتنے خلوص نیت کے ساتھ پیش کیا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غرباء میں تقسیم کر دیا تو ایک اف تک نہیں کی، کبھی شکوہ زبان پہ نہیں لائی، کیونکہ آپ سچی خاتون تھیں اور سچائی کے بلند ترین مقام تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ نے سچائی کو دیکھ کر ایک سچا فیصلہ کیا اور فرمایا کہ ایسا صاحب اخلاق انسان ہے، اس نے کبھی بھی میرے مال پر کوئی نظر نہیں کرنی، ایک ہی طریق ہے کہ میں اپنا سب کچھ اس کو حاضر کر دوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ سچی عورت ہے۔ اگر آپ یہ نہ جانتے تو کبھی وہ کارروائی نہ فرماتے جو آپ نے وہ مال لیتے ہی آگے فرمائی۔ اگر آپ کے دل میں ادنا سا بھی شبہ ہوتا کہ ان کی نیت یہ ہے کہ میں دیتی تو ہوں مگر برابر خرچ کرنا، گھر پر خرچ کرنا، تو آپ ہرگز وہ فعل نہ کرتے جو آپ نے کیا۔ عظیم الشان صداقت کی 2 گواہیاں ہیں جو ازدواجی تعلقات میں اتنی روشن ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر روشنی رکھتی ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق اور حضرت خدیجہ کے خلق کو سمجھنے کے لیے یہ ایک ہی واقعہ صاحب بصیرت کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب کچھ پیش کر کے نہ صرف یہ ثبوت دیا کہ آپ کے نزدیک سب سے با اخلاق اور اخلاق کے کمال تک پہنچنے والا وجود تھا، بلکہ آپ کی صداقت کی بھی گواہی دی، اور اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ایک عظیم الشان نہ صرف نمونہ قائم فرمایا بلکہ عورتوں کا سر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ یہ بتایا کہ عورتیں صاحب حوصلہ ہوا کرتی ہیں، عورتیں چھوٹے دل کی نہیں ہوتی،
اگر تم چاہتے ہو کہ عورتیں تم سے حسن سلوک کریں تو تم ان سے حسن سلوک کرو۔ اگر عورتوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا مرد سچا ہے اور صاحب خلوص ہے اور پاک دل رکھتا ہے اور ہماری طرف سے سوائے ہمارے وجود کے اس کو کوئی حرص نہیں ہے، تو ایسی عورتیں پھر کبھی غیریت نہیں رکھا کرتی۔ اور حضرت اقدس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیشہ کے لیے عورتوں کو ایسا خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اس کی مثال آپ کو دنیا میں اور کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ بس اس نمونے کو آپ پکڑیں، جتنا آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ اپنے گھروں پر، اپنی بیویوں پر آپ کا نیک اثر پڑتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ پھر جہاں دونوں طرف سے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہو وہاں یہ غیریت مٹ جایا کرتی ہے۔ یہ سوال ہی نہیں رہا کرتا کہ کون سا مال کس کا ہے، وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کا مال ہے، اور یہی ہے وہ طریق جس سے گھر میں جنت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایسی شکایتیں بھی ملتی ہیں جو بعض دفعہ تحقیق کرو تو وہ شکایتیں کو بھی مبالغہ آمیز بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ سچی بھی نظر آتی ہیں اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیسا مرد ہے، کیسا انسان ہے جو بجائے اس کے کہ اپنی بیوی پر خرچ کرے اس کے مال پر اس کی نگاہ ہے۔ اور یہ جو بدنیتیں ہیں ان کا آغاز شادی سے بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں، یعنی ہمارے معاشرے سے مراد ہمارا معاشرہ تو عالمی اسلامی معاشرہ ہے، میری مراد یہ ہے کہ تیسری دنیا کے ملکوں میں، اکثر مشرقی ملکوں میں بدقسمتی سے یہ باتیں یہ برائیاں بہت زیادہ جڑ پکڑ چکی ہیں اور روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ اکثر اگرچہ اللہ کے فضل سے احمدی اس بات سے پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی شکایتیں آتی ہی رہتی ہیں کہ ایک عورت اب کسی لڑکی کو دیکھنے گئی کہ میں اپنے لڑکے کے لیے ایک خوبصورت سی بہو لانا چاہتی ہوں، نیک سیرت، نیک فطرت ہو، ساری خوبیاں ہوں، دیکھا اور خوشنودی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہاں ہمیں منظور ہے، اب یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ موٹر آئے گی تو کون سی آئے گی، گھر دو گے یا نہیں دو گے، کون سی جائیداد اس کے نام لکھو گے، اور کیا کیا مزید جہیز اس کے ساتھ آنے والا ہے۔ اس کے لیے اگر تم نے اس کو فرنیچر بنا کے دینا ہے تو اس کے 20-25 ہزار ہمیں کیوں نہیں دے دیتے، ہم اپنی مرضی کا بنائیں گے، تمہیں کیا پتہ کہ ہماری پسند کیا ہے، اس لیے ہم بہتر جانتے ہیں، تم پیسے ہی دے دو۔ اور بے شرمی اور بے حیائی سے وہ پیسے قبول کرتے ہیں پھر، اور بعض دفعہ تو ایسا سخت رد عمل ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ ایسے ماں باپ لکھتے ہیں کہ ہم تو، ہماری بیٹی کا یہ رد عمل ہے کہ میں کنواری رہ جاؤں گی، میں ایسے ذلیل لوگوں کے گھر نہیں جاؤں گی۔ لیکن بعض لوگ بیچارے ایسے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کی عمریں گزر رہی ہیں، کہ وہ پھر سر جھکا کر ایسی سب ذلیل اور غیر اسلامی شرطوں کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ یہ ایک قسم کی بلیک میل ہے جو پھر کبھی بھی ان کی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہمیشہ یہ کمینی نظریں، یہ ذلیل نگاہیں مزید اور مزید کا مطالبہ کرتی چلی جاتی ہیں، اور اس بیٹی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اچھا فلاں چیز بھی گھر سے لا کے دو، فلاں بات بھی اپنے ماں باپ سے لے کے دو۔ ایسے لوگ احمدی نہیں ہیں، ان کو وہم ہے کہ وہ احمدی ہیں۔ اگر ان کو اخراج جماعت کی سزا نہ بھی دی جائے تو خدا کی تقدیر ان کو جماعت احمدی اور اسلام سے خارج کر چکی ہے، کیونکہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے سے دور ہے اس کا مسلمان کہلانے کا حق ہی کوئی نہیں رہتا۔ اس لیے ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیں، ان کی بیخ نہیں کریں، اور اگر قطعی طور پر ثابت ہو کہ ایسا واقعہ ہوا ہے تو ان کو ظاہری طور پر بھی جماعت سے خارج کر دینا چاہیے، کیونکہ اب مزید ہم اس گند کو ساتھ لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے نتیجے میں پھر ہر قسم کی بدخلقی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو پھر آگے اپنی بیویوں سے ذلیل سلوک کرتے ہیں، پھر آخر ان کی بیویوں کی شرمیں بھی ٹوٹتی ہیں، ان کی بھی زبانیں کھلتی ہیں، پھر اگلی نسل کے بچے ہمارے برباد ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا نقصان کیسے جماعت برداشت کر سکتی ہے؟ اس لیے تمام امراء اس بات پر نگران ہو جائیں کہ اگر آئندہ کہیں اس قسم کی بدتمیزیاں ہوں اور بدخلقیاں ہوں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق کمال بے شرمی کے ایسے نمونے دکھائے جائیں، تو ان ایسے لوگوں کو بلا تاخیر جماعت سے خارج کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے۔ پھر وہ چاہیں جہاں دوسرے معاشرے میں جس قسم کے ان کے مطالبے ہیں شاید پورے ہو جائیں، وہاں بھی شاید ایسی باتیں چلتی ہوں،
لیکن احمدیت میں ہم ان باتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر عورتیں ہیں، وہ بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، وہ بھی اس قصور میں شریک ہیں، کیونکہ اکثر مطالبوں کا آغاز ساسوں سے ہوتا ہے، یعنی بیٹے کی ماں کی طرف سے اکثر یہ ہوتا ہے۔ اور جن معاملات میں مجھے تحقیق کا موقع ملا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ بسا اوقات ایسے مرد کمزور ہیں جن کی بیویاں یہ مطالبے کرتی ہیں، اور ان کے بیٹے ان کے 100% غلام ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں نیکی اسی بات میں ہے کہ ہر بات میں اطاعت کرو، حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اطاعت اس حد تک فرض ہے جس حد تک خدا کی اطاعت سے تمہیں باہر نہ نکالے۔ جہاں ماں باپ کی اطاعت تمہیں خدا کی اطاعت سے باہر نکلنے پر مجبور کرے، وہاں تم نے خدا کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ واضح حکم موجود ہے۔ اس کے باوجود بعض بے وقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی خواہش ہے، ماں کی نیت ہے، اس لیے چاہے وہ اسلام کے خلاف مطالبے کرے ہم اس کے ساتھ چلیں گے، اور اس کے کہنے کے نتیجے میں پھر بعض اور بچیوں پر ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو آغاز عورت سے شروع ہوا ہے ظلم کا، اور عورت پر ختم ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر ساری سوسائٹی پر، سارے معاشرے پر مظالم کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بدخلقی کو اگر آپ نے روکنا ہے تو سب سے پہلے گھروں کے ماحول کو سنبھالیں، اور گھروں کو بد اخلاق بنانے والے جتنے بھی محرکات ہیں ان کا گلا گھونٹیں۔ ان کو جب تک آپ ختم نہیں کرتے، نیست و نابود نہیں کرتے، محض ایک فرضی جہاد کے کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ جہاد کا تو مطلب ہے آپ جانتے ہوں کہ دشمن کہاں ہے، کس قسم کے ہتھیار رکھتا ہے، کس قسم کی تلواریں یا توپ تفنگ سے آپ پر حملہ آور ہے۔ جب تک آپ دشمن کے حالات سے واقف نہ ہوں، اس کی اداؤں سے واقف نہ ہوں، ان جگہوں سے واقف نہ ہوں جہاں سے اس نے حملہ کرنا ہے، ان اوقات سے واقف نہ ہوں جہاں سے اس نے حملہ کرنا ہے، اس وقت تک آپ دفاع کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتے۔ یعنی